اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر ناصر ملک ولاگ کے ساتھ میں ہوں ناصر ملک، اور آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک انتہائی مشہور اور دلچسپ کہانی جو آپ نے ہمیشہ سنی ہوگی اپنے بڑوں سے بھی اور چھوٹوں سے بھی، علی بابا 40 چور۔ کہتے ہیں کہ ایران کے کسی شہر میں دو بھائی رہتے تھے، ایک کا نام تھا علی بابا، دوسرے کا نام تھا قاسم۔ ان کا باپ معمولی سا آدمی تھا، جو تھوڑا بہت اس کے پاس تھا اس نے مرنے سے پہلے دونوں بیٹوں میں برابر تقسیم کر دیا تھا۔ تو اس لحاظ سے دونوں کا حال ایک جیسا ہونا چاہیے تھا، لیکن قسمت کے کھیل انوکھے ہوتے ہیں۔ قاسم نے جس عورت سے شادی کی اس سے تھوڑے دن بعد ورثے میں ایک دکان جس میں ہر طرح کا مال تھا اور ایک گودام مل گیا جس میں عمدہ سے عمدہ سامان رکھا تھا۔ تو دکان اور گودام کے علاوہ بھی بہت سی جائیداد ہاتھ آئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قاسم دیکھتے ہی دیکھتے اتنا خوشحال ہو گیا کہ اس کا شمار شہر کے امیر ترین تاجروں میں ہونے لگا، جبکہ علی بابا کی شادی جس عورت سے ہوئی وہ اسی کی طرح غریب تھی، زندگی بڑی مشکل سے گزرتی تھی۔ علی بابا کے پاس صرف 3 گدھے تھے۔ اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ روز جنگل چلا جاتا جو شہر کے پاس ہی تھا۔ وہاں وہ لکڑیاں کاٹ کاٹ کر گدھوں پر لاتا اور شہر آ جاتا، لکڑیاں اونے پونے بیچ کر گھر کا وہ خرچہ چلاتا تھا۔ تو معمول کی طرح ایک دن وہ جنگل میں گیا اور جب اتنی لکڑیاں کاٹ چکا جن کا بوجھ گدھے اٹھا سکتے تھے، تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک سمتیں بڑی گرد اٹھنے لگی ہے اور وہ اسی کی طرف بڑی آ رہی ہے۔ علی بابا نے غور کیا تو پتہ چلا کہ بہت سے گھڑ سوار گھوڑے دوڑاتے چلے آتے ہیں۔ اگرچہ اس علاقے میں چوروں کا ذکر سننے میں نہ آتا تھا، لیکن علی بابا کو لگا کہ یہ گھڑ سوار چوروں کا ٹولہ ہے۔ علی بابا گدھوں کو تو بھول گیا، اپنی جان بچانے کی فکر پڑ گئی۔ جھٹ پٹ ایک درخت پر چڑھ گیا۔ درخت پر شاخیں بہت اور پتے بے شمار تھے، تو ان کے درمیان چھپنا آسان تھا۔ علی بابا شاخوں میں ایک طرف سمٹ کر بیٹھ گیا، اطمینان کی سانس لی کہ اب میں سب کو دیکھ سکتا ہوں اور مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ درخت ایک الگ تھلگ چٹان کے قریب تھا۔ چٹان بہت اونچی اور بالکل سیدھی تھی، اسی وجہ سے چٹان پر کسی طرف سے بھی چڑھنا ممکن نہ تھا۔ گھڑ سوار جو ہٹے کٹے ہر طرح مسلح اور تعداد میں بہت سے تھے، چٹان کے پاس پہنچے اور اتر پڑے۔ علی بابا نے انہیں گنا تو وہ پورے 40 تھے، اسی لیے اس کہانی کا نام علی بابا 40 چور ہے۔ علی بابا کو ان کے ہتھیار اور ڈراؤنے حلیے دیکھ کر شبہ نہ رہا کہ وہ چور ہیں۔ ان کی اصلیت پہچاننے میں اس سے کوئی غلطی نہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد علی بابا نے جو دیکھا تو شک کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ ہر گھڑ سوار نے لگام اتار کر گھوڑے کو رسی سے باندھا تھا۔ ان میں جو سب سے نمایاں تھا وہ ان کا سردار لگتا تھا۔ سردار اس چٹان تک آیا جو درخت کے پاس تھی۔ اس نے چند جھاڑیاں ہٹا کر بلند آواز میں یہ الفاظ کہے، کھل جا سم سم، کھل جا سم سم۔ یہ کہتے ہی چٹان میں ایک دروازہ کھل گیا۔ جب ایک ایک کر کے سب چور اندر جا چکے تو سردار نے بھی اندر قدم رکھا تو اس کے اندر جاتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ علی بابا یہ سارا احوال درخت پر چڑھ کر دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ دروازہ کھلا اور 40 چور باہر آئے۔ آخر میں سردار نے پھر وہی الفاظ کہے، بند ہو جا سم سم، تو دروازہ بند ہو گیا اور اس کے بعد وہ چور جدھر سے آئے تھے ادھر ہی چلے گئے۔ علی بابا بھی درخت سے نہ اترا، دل میں کہنے لگا کہ وہ شاید کچھ چیز بھول گئے ہوں اور اس وجہ سے پلٹ آئے۔ ایسا ہوا تو وہ مجھے ڈر لیں گے۔ وہ چوروں کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس کے باوجود وہ خاصی دیر تک چھپا رہا۔ جب علی بابا کو محسوس ہوا کہ اب کسی قسم کا خطرہ نہیں، تو علی بابا درخت سے اترا۔ اسے یاد تھا کہ سردار نے دروازہ کھولنے اور بند کرنے کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے تھے۔ اس کا دل چاہنے لگا کہ دیکھوں میرے کہنے سے بھی وہ دروازہ کھلے گا یا نہیں۔ اس نے ان جھاڑیوں کو ہٹایا جن کی اوٹ میں دروازہ تھا اور قریب جا کر کھل جا سم سم کہا۔ دروازہ فوراً چوپٹ کھل گیا۔ علی بابا جو کہ ابھی اندر داخل ہو چکا تھا، علی بابا کا خیال تھا کہ اندر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے بہت بڑا ہال ہے جس کی گنبد نما چھت بہت اونچی ہے اور چھت میں ایک بڑا روشن دان ہے جہاں سے دن کا اجالا ہال میں پھیلا ہوا ہے۔ علی بابا نے دیکھا کہ کھانے پینے کی چیزیں ڈھیر ساری موجود ہیں، قیمتی کپڑوں کے تھانوں کے انبار لگے ہیں، قالین ایسے کہ جن کی قیمت خیال سے باہر ہو، سونے چاندی کے سکوں کے ڈھیر لگے تھے، ہر طرف اشرفیاں ہی اشرفیاں تھیں۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد
علی بابا کو لگا کہ یہ غار برسوں سے تو کیا صدیوں سے چوروں ڈاکوں کا ٹھکانا چلا آ رہا ہے۔ علی بابا ذرا نہ ہچکچایا اور جو دل میں سوچا تھا فوراً اس پر عمل کیا۔ چونکہ غار میں قدم رکھتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا۔ اس بات سے علی بابا کو کوئی پریشانی نہ ہوئی کیونکہ اسے دروازہ کھولنے کا راز معلوم ہو چکا تھا۔ یوں تو غار میں ایک سے ایک قیمتی چیز موجود تھی، لیکن علی بابا کی نظر صرف اشرفیوں پر تھی، اور وہ بھی جو تھیلوں میں بھری تھی۔ علی بابا اپنے گدھوں کو لایا اور دروازے کے آگے لا کھڑا کیا۔ اشرفیوں کے جتنے تھیلے ان پر لد سکتے تھے علی بابا نے لد دیے، اور پھر تھیلوں کو چھپانے کی غرض سے اوپر لکڑیاں چن دی۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر اس نے کہا، بند ہو جا سم سم۔ دروازے کی خصوصیت یہی تھی کہ جب علی بابا اندر قدم رکھتا تو آپ بند ہو جاتا، اور جب باہر آتا تو کھلے کا کھلا رہتا۔ گدھوں کو لاد کر علی بابا نے شہر کی راہ لی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی علی بابا نے گدھوں کو سین میں کھڑا کر کے دروازہ احتیاط سے بند کیا، لکڑیاں اتار کر ایک طرف ڈالیں، تھیلے اٹھائے اور گھر میں لے جا کر بیوی کے سامنے رکھ دی۔ بیوی نے تھیلوں کو ہاتھ لگایا تو اسے پتہ چل گیا کہ وہ سکوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ دل میں شبہ پیدا ہوا کہ علی بابا نے کہیں چوری کی ہے۔ اس سے رہا نہ گیا۔ اس کی بیوی تڑپ کر بولی، علی بابا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے بدمعاش ہو گے۔ علی بابا نے فوراً بات کاٹ کر کہا، فضول کی سوچ، اتنا نہ گھبراؤ، میں چور نہیں بلکہ یوں کہو کہ ایسا چور ہوں جس نے بڑے دھڑے کے چوروں کو لوٹا ہے۔ علی بابا نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب میں اپنی خوش قسمتی کا قصہ تمہیں سناؤں گا تو میرے بارے میں تمہارے دل میں جو برے خیال آ رہے ہیں وہ سب دور ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر علی بابا نے سارے تھیلے الٹ دیے اور ان کے سامنے سونے کے سکوں کا بڑا انبار لگ گیا۔ ان کی چمک دمک سے بیوی کے ہوش جاتے رہے۔ علی بابا نے اسے سارا قصہ اول سے آخر تک سنایا، اور جب سنا چکا تو تاکید کی کہ اس معاملے کا کسی اور سے ذکر نہ کرے۔ جب علی بابا کی بیوی کا خوف دور ہو گیا تو خوشی سے پھولی نہ سمائی اور وہ سامنے پڑی اشرفیاں کو ایک ایک کر کے گننے لگی۔ علی بابا کی بیوی نے گھر آ کر ترازو سنبھالی اور اشرفیاں تول کر الگ ڈھیر کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر بڑی خوش تھی کہ اتنی بہت سی اشرفیاں مفت میں ان کے ہاتھ آ گئی تھیں۔ اس کی بیوی نے علی بابا کو جو گڑھا کھود چکا تھا بتایا کہ سونے کا کل وزن کتنا ہے۔ ادھر تو علی بابا گھڑے میں اشرفیاں دبانے میں مصروف تھا، ادھر اس کی بیوی باورچ کو یہ جتانے کے لیے کہ وہ کول کی کتنی سچی اور خیال رکھنے والی ہے ترازو لٹانے چلے گئی، جبکہ اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اشرفیاں چپکی ہوئی ہیں۔ علی بابا کی بیوی کے جاتے ہی قاسم کی بیوی نے جلدی سے ترازو کو الٹ کر دیکھا تو ایک پلڑے کے نیچے اشرفی چپکی ہوئی نظر آئی۔ اس کی اندر کی سانس اندر اور باہر کی سانس باہر رہ گئی۔ اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی، کہنے لگی، ہائے یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، علی بابا کے پاس اتنا مال ہے کہ تولنے کی ضرورت پڑے گی۔ قاسم کی بیوی حسد سے کہنے لگی، اس بدبخت کو اتنی اشرفیاں ملی کہاں سے؟ جی تو ناظرین، یہ تھی آج علی بابا 40 چور کی پہلی ایپیسوڈ۔ تو دوسری ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا تب کہ ہم دوسری ایپیسوڈ بہت جلدی آپ کے لیے اپلوڈ کر سکیں۔ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بہت خیال رکھیے گا، خوشیاں اور غم بانٹتے رہیے گا کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور غم بانٹنے سے کم ہوتے ہیں۔ اپنے میزبان ملک ناصر الیاس کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلدی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ ناصر۔